کی ذات. لیکن تعجب ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اہل بیت کے اور خاص طور پر امیر مومنین کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا منصوبہ تھا، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا، علی کی کیا نصیحت. ہم نے کہا صاحب اس طرح نبی پر سو گئے اور ایسے سوئے جو زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی. اور سونا اور جاگنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، مگر جو اپنے بدن پہ بھی اختیار رکھتا ہو، اپنی روح پر بھی اختیار رکھتا ہو، جب چاہے سو جائے، جتنا چاہے جاگتا رہے. یہ جامع الاذکار تھا جس میں ساری ضدیں جمع ہو گئی. یہ جملہ ایک اہل سنت کے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کا کہ علی کی ذات جامع الاذکار تھی، ضدیں جمع تھی علی کی، اور جس میں ضدیں جمع ہو جاتی ہیں اس کا پورا وجود معجزہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا وجود معجزہ ہے. بھائی نبی کے بستر پہ سونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، کہنے اتفاق ہی ہو گیا. کچھ اور آگے بڑھے کہ نبی مکرم نے جب مدینے میں قدم رکھا تو بغیر علی کے شہر میں قدم نہیں رکھا، مقام قبا میں قیام رکھا. جب تک علی امانتیں پہنچا کر واپس نہیں آ جائیں گے نبی مدینے میں قدم نہیں رکھیں گے. جیسے اعلان نبوت بغیر علی کے نہیں کیا، ایسے مدینے کی ہجرت بغیر علی کے نہیں کی. تو کہنے لگے کہ مولانا کیا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتفاقاً ہو گیا. کچھ اور بات آگے بڑھی، بدر کی جنگ آئی، احد کی جنگ میں تلوار نازل ہوئی. کہنے لگے مولانا اللہ نے چاہا تو اس لیے ہو گیا، ورنہ اگر کسی اور کو چاہتا تو تلوار آ جاتی. کچھ اور آگے بڑھے، خیبر میں اتنے عرصے تک فتح کرنے والے جاتے تھے فاتح کی نیت سے اور آتے تھے کسی اور خوش حرامی کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ مولانا یہ اتفاقاً ہوا، اگر نبی نے علم نہ دیا ہوتا تو کیسے جنگ کو فتح کرتے. کچھ اور بات آگے بڑھی، خندق کا تذکرہ. کچھ اور آگے بات بڑھے، نفس پیغمبر کا ذکر. کچھ اور آگے بات بڑھی، 313 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو مولا علی کی شان میں. اور یہ میں شیعہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایک اہل سنت کے عالم دین شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب مرتب کی ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جو بشان علی نازل ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا. اب آیت پر آیت اور آیا ولایت ہو، آیا مباہلہ ہو، آیا سورہ طہر ہو، جو آیت پڑھ رہے ہیں موصوف کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ مولانا اتفاقاً ہو گیا. تو اب ہم کہاں تک کہتے رہتے، آخر ہم نے کہا ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک جملہ کہا کہ جب ساری فضیلتوں نے علی پر اتفاق کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر لیتے. میرے مولا علی میں اپنے بیان کو ایک اور منزل پر لے کر آیا، وہ یہ کہ یہ پاکستان ان مسلمانوں کا شہر ہے، ملک ہے کہ جو مسلمان تفضیلی مسلمان، اس ملک میں اکثریت وہ سنی بھائیوں کی ہو، وہ شیعہ تو ویسے ہی. اس ملک کے اکثر باشندوں کا مذہب ہے تفضیلی، اور تفضیلی مذہب یہ ہے، میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے خاص طور پر نقطہ کہوں گا، تفضیلی مذہب کی تعریف یہ ہے کہ جو بعد از پیغمبر سب سے افضل علی کو مانے، اس کا مذہب تفضیلی مذہب ہے. ممکن ہے وہ سنی شکل میں ہو، ممکن ہے یا علی، ممکن ہے وہ کسی اور فقہ کے لباس میں ہو، لیکن وہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ علی سے افضل بعد از پیغمبر کوئی نہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے برابر مولا علی کو نہیں کہتے، ہم پیغمبر جیسا مولا علی کو نہیں کہتے، کیونکہ مولا علی نے خود کہا ہے کہ میں ان کا چھوٹا غلام ہوں. اور جب علم علی کہ ایک مرتبہ ایک شخص 70 سوال جوڑ کر لایا، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، یہاں تک کہ کچھ سوال کے بعد بھول گیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. حضرت نے بتایا ہم بتائیں کیا سوچ کر آئے. جب مولا کائنات نے ایک
مرتبہ اس کا اظہار کیا، یا علی آپ جانتے ہیں میں کیا سوچ کر آیا ہوں؟ حضرت نے فرمایا جو سوال جانتا ہے وہ جواب بہتر جانتا ہے۔ حضرت نے جوابات دینا شروع کیے، سوالات